یہاں پر اپنی ساری آڈینس کو بھی کلیئر کر دوں کہ ایگزوزومز آر ناٹ اے میجیکل ٹریٹمنٹ. یس دے ورک موسٹ آف دا ٹائم, بٹ کسی کا کاز آف ہیئر لاس نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے تو اس کو ٹھیک کیے بغیر کیسے ایگزوزوم کام کریں گے بھی تو ٹیمپریریلی کریں گے. اگر ہارمونل انفلوئنس کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو ہارمونس کو صحیح کیے بغیر آپ ہیئر لاس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ نے 2 دفعہ ایگزوزومس کروائے اور دونوں میں ڈفرینٹ ریزلٹس ملے, تو ایک تو ایگزوزومس کی کوالٹی یا برانڈ پہ بھی ڈپینڈ کر سکتا ہے, دوسرا آپ پیشنٹ کی اپنے لائف اسٹائل پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی مینجمنٹ کیسے کر رہے ہیں. وہ کوئی بہت ہیوی ہیئر پروڈکٹس, ہیئر ٹریٹمنٹس تو نہیں کروا رہے ہیں. جو ہم لوگ ان کے اسکیلپ کو غذا دے رہے ہیں ایگزوزومس کے تھرو, وہ کینسل آؤٹ تو نہیں ہو رہی ان کے لائف اسٹائل سے. Assalamu alaikum ji, we are back with the Glow Podcast episode 6 today, and we have our lovely ladies Dr. Hamda Aftab and Dr. Haika here. Hum logon ne we left off last time with the topic of prejuvenation and left it for today's topic کہ سب سے پہلے کہ prejuvenation کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں, اور اس کے اندر ایگزوزومز بھی آتا ہے, وہ کیا ہے. سو وی ہیو اے کپل کویسچنز گری اپ. آئی لیٹ دا لیڈیز انٹروڈیوس دیم سیلوز اینڈ اسٹارٹ دا کانورسیشن. السلام علیکم. اٹس great to be back on this podcast. I'm always looking forward to another session. اور as you all know, I am the consultant dermatologist here at Glow and Go. لوگوں کو کوشش کرتے ہیں ہم خوبصورت بھی بنا لیں, بال شال بھی ان کے بچا لیں, اسکن بھی اچھی کر دیں. سو دیٹس می. آپ اپنے آپ کو بھی خوبصورت بناتی ہیں ماشاء اللہ, ساتھ ساتھ خود بھی ہیں, کوشش کر لیتے ہیں. یس. اینڈ دس از Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Haika and I am an aesthetic doctor at Glow and Go and a trainer for Harley Street Institute. So yes, if you guys remember last episode میں it was me and Dr. Hamda, اور ہم لوگوں نے کافی انٹرسٹنگ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کی تھی جو کہ آج کل سمجھ لیں ایمرجنگ ٹرینڈز میں بھی آ رہے ہیں استھیٹکس میں, اور کچھ وائرل بھی ہو رہے ہیں, اور ان کے اوپر کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ جو ہے اٹینشن گارنر ہو رہی ہے. تو اف یو گائز ریمبر لاسٹ ایپیسوڈ میں وی ٹاکڈ اباؤٹ پریجوونیشن اینڈ وٹ ڈز اٹ مین, اور استھیٹکس کی فیلڈ میں کون سی ایسی ٹریٹمنٹس ہیں جو پریجوونیشن میں آتی ہیں اور جو کہ بیسکلی پیشنٹس کی ایجنگ کو کنٹرول یا سلو ڈاؤن کر سکتی ہیں, اینڈ ہاؤ کین دیز ٹریٹمنٹس ہیلپ پیشنٹس اسٹے اوے فرام مور ڈراسٹک ٹریٹمنٹس ان دا فیوچر. تو ٹو اسٹارٹ آف میں تو پہلے یہ سمجھنا چاہوں گی فرام دا پرسپیکٹیو آف لیٹ سے ایز اے پیشنٹ کہ اگر ہم پیشنٹ کو بتا رہے ہیں ہم پریجوونیشن بولیں گے ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی بات. تو اگر میں آتی ہوں آپ کے پاس ڈاکٹر حمدہ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بھائی دیکھیں میرے فیس پہ یہ ایشو ہے, سچ اینڈ سچ ایشو ہے, مجھے کیا کروانا چاہیے. اب آئی نو فار اے فیکٹ کہ پریجوونیشن کا مطلب ہے کہ جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی وہ منیمل ہوگی یا زیادہ اس کے سائڈ افیکٹس نہیں ہوں گے, زیادہ لانگ لاسٹنگ ریزلٹس, اتنا مجھے آئیڈیا ہے. بٹ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن لائک اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا کیا کیا ٹریٹمنٹس اس میں آ جاتی ہیں, ہاؤ وڈ یو لائک ڈیفائن کہ یہ آپشنز ہیں میرے. All right, so that's a very interesting topic and it's a very commonly asked question as well. دیکھیں جی ریجوینیشن کا تو سب کو ہی پتہ ہے, which is like کہ stop and go back, رینیو کرنا, بہتر کرنا, ایک آلریڈی ایگزسٹنگ چیز کو جو مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے آپ اس کو ٹھیک کریں. بٹ پریجوینیشن از لائک یو ٹیک کیئر آف یور سیلف ایون بفور دا ایشو اسٹارٹس ٹو ہیپن. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ یا سو اینڈ سو چینجز اس ایج میں, فار ایگزامپل رنکل جو ہیں وہ اس ایج میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ بس اس سے کچھ عرصہ پہلے کچھ ایسی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیں کہ وہ رنکلس آپ کے بنے ہی نہ آئیں. اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہوں, جیسے فار ایگزامپل somebody who has a knee pain, کوئی لیگامنٹ میں ایشو آ رہا ہے, واکنگ میں پین ہو رہی ہے, اور آپ صرف پین کلرز کھاتے جائیں اور اس کو آپ ایشو کو ماسک کرتے جائیں, ایٹ دا اینڈ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ایک فل بلون سرجری کروانی پڑے گی. جبکہ اگر آپ اس کو اسی ٹائم پہ ٹریٹمنٹ لے لیں, وہاں پر آپ فزیوتھیراپی کرنا شروع کر دیں, آپ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز کر لیں, ہو سکتا ہے سرجری کی نوبت نہ آئے.
سو دس از دا کنسیپٹ ود پریجوینیشن ایز ویل کہ آپ ایک ایشو کریٹ ہی ہونے نہ دیں اور آپ پہلے ہی اس کو ٹیکل کر لیں. اینڈ آپ کے اس طرح سے ٹائم بھی سیو ہوتا ہے, منی بھی سیو ہوتی ہے, اینڈ یو لک ینگر فار لانگر. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے آج کل کافی سارے ہالی ووڈ سلیبس, ڈفرینٹ جگہوں ڈفرینٹ کنٹریز کے سلیبریٹیز, اگر آپ ان کے آج سے 50 ایئرس پہلے کی سلیبریٹیز کی پکچرز کمپیئر کریں اور آج کل کے سلیبریٹیز کی پکچرز کمپیئر کریں تو دیر از لاٹ آف ڈفرینس ان دا سیم ایج بریکٹ. ایک 40 ایئرز اولڈ وومن آج جیسی دکھتی ہے, آج سے 50 سال پہلے وہ 40 ایئرز اولڈ وومن آج کل کی 50 ایئرز 60 ایئرز اولڈ وومن جیسی دکھتی ہوتی ہے. تو پریجوینیشن کے ذریعے ہی یہ ممکن ہوا ہے کہ پیپل آر اسٹارٹنگ ٹو لک younger, fresher, healthier, even in the later part of their ages. اس میں پرو ایکٹیو پلاننگ کی کافی ایک جو نالج لوگوں کو نہیں ہے کہ جی جب آئے گی دیکھی جائے گی, رائٹ. سو دس از بیسکلی دیٹ یو آر پرو ایکٹیولی پلاننگ یور ایجنگ اور یور ایشوز. جس طرح لوگ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ جی جنک فوڈ زیادہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس کا لانگ ٹرم سائڈ افیکٹ یہ ہے, بٹ آف کورس دس از اے بٹ ڈفرینٹ. تو ڈاکٹر حمدہ اس میں اب آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے, اس کے اندر اب پریجوینیشن کو ہم تھوڑا اور توڑتے ہیں. اس کے اندر ایک تو کیا کیا ٹریٹمنٹس آ جاتی ہیں, اسپیسیفکلی آج کل کے ٹاپ ٹرینڈنگ میں کیا ٹریٹمنٹس آ جاتی ہیں, اور پھر اس کے اندر ایک بہت آج کل ٹرینڈنگ چیز ہے ایکزوزومس کے نام سے ٹریٹمنٹس آ رہی ہیں. تو واٹ آر یور تھاٹس, کیا آپ کی نالج اور کیا آپ ہمارے لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہیں؟ اچھا, تو ہم اس میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس ایشو کو ٹیکل کر رہے ہیں. سو لیٹس سے کہ اف یو وانٹ اے فزیکل پریجوینیشن باڈی فوکس, تو اس کے لیے لوگ جم جا رہے ہیں, زیادہ ہیلدی لائف اسٹائل کر رہے ہیں, ڈائٹ اچھی فالو کر رہے ہیں. سو دیٹس اے فزیکل مینٹل پریجوینیشن, ناٹ ریجوینیشن. تو اسی طرح اگر ہم استھیٹکس کی بات کر لیں, اسکن کی بات کر لیں, لکس کی بات کر لیں, تو اس کے لیے پھر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ایون یو اسٹارٹ بیفور یو اسٹارٹ ایجنگ آپ وہ چیزیں اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ کولیجن انڈکشن تھراپیز آ جاتی ہیں, اسکن میں کولیجن اور بنانے سے اسکن فرم لگتی ہے, آپ ینگر دکھتے ہیں, رنکلس کم آتے ہیں, جس میں کہ سب سے کامن اور سب سے فیمس ٹریٹمنٹ ایوری بڈی نوز دیٹ مائکرو نیڈلنگ کرتے ہیں, پی آر پی کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی پی آر پی میں گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں, دے انڈیوس مور کولیجن. پھر آپ بوٹاکس کی بات کر لیں, آپ کے فیس کے مسلس کی موومنٹ سے اسکن میں جھریاں پڑتی ہیں, رنکلز آتے ہیں, تو وائی ناٹ اسٹاپ دوز فرام فارمنگ بائی انجیکٹنگ بوٹاکس. بوٹاکس لگائیں, جھریاں بنیں گی نہیں تو وہ پرماننٹ رنکلز آئیں گے ہی نہیں. جن لوگوں کے چمکتے ہوئے فور ہیڈز, آپ کو کلیئر فور ہیڈز نظر آتے ہیں جس پہ کوئی رنکل کوئی شکن ماتھے پہ نہیں ہوتی, دیٹس بیکاز آف بوٹاکس. سو آپ نے اپنے ایجنگ کے پروسیس کو ہی ریڈیوس کر دیا. پھر اس کے علاوہ انرجی بیسڈ ڈیوائسیز آ جاتی ہیں جس میں کہ ڈفرینٹ ویو لینتھس کی لیزرز آ جاتی ہیں, وہ بھی آپ کے کولیجن کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں. آپ پھر کچھ انرجی بیسڈ ڈیوائسیز آتی ہیں جو کہ آپ کے فیشیل مسلس کو ٹائٹن اپ کرتی ہیں, جیسے کہ آرم اسکلپٹ آ جاتا ہے, آرم فیس آ جاتا ہے. اینڈ دین دیر آر ادر, ہائیفو ہو گیا, وہ آپ کو فیس کو لفٹنگ دیتا ہے. پھر ایک بڑی زبردست چیز ہے جس کو بایو اسٹیمولیٹری فلرس کہتے ہیں. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں نا پلو فیسڈ, پفڈ اپ فیس, سولن فیسز, ان کو پسند نہیں ہوتے. دے آلویز کم اینڈ آسک کہ کچھ نیچرل چیز ہو جس سے ہم پریجوینیشن یا ریجوینیشن کر سکیں. تو وہ بایو اسٹیمولیشن یعنی کہ ہم ایسا سبسٹنس آپ کی اسکن میں انجیکٹ کرتے ہیں جس سے اسکن خود ہی نئی بننی شروع ہو جاتی ہے, جس سے خود ہی لفٹنگ آنی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ دیٹ doesn't give you a pillow face as well. So there are lots of ways which you can use to give yourself a process of aging very gracefully. صحیح. سو اب یہ جو ٹریٹمنٹس ہیں یہ ابھی ریناؤنڈ ہے, لوگ کرا بھی رہے ہیں اینڈ آل دیٹ. اب ایک میں یہ نہیں کہوں گا نیا, بٹ ایک ویری ٹرینڈنگ نیم کالڈ ایکزوزومس, وہ بھی مارکیٹ میں ہے, اب ٹرینڈنگ ہے, لوگوں کو اویئرنیس ہے نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ صحیح نہیں ہے, یا سستے والا ہے یا مہنگے والا ہے. بہت سارے سوال ہیں, کس قسم کا ہونا چاہیے, وچ برانڈ, کیا ٹیکنیک ہے, کس سے کرانا چاہیے, بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ ایکزوزومس کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی کیا ٹریٹمنٹس ہیں,
کیونکہ اس کی آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس آلریڈی یہاں پہ آفر ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. سو وائی, پھر اگلا سوال ہے کہ وائی شوڈ پیپل چوز ایگزوزومز اوور دوز ٹریٹمنٹس. پھر میں مینشن بھی کروں گا ٹو فردر ایلیبریٹ دا کویسچن. دیکھیں جی, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اینڈ جیسے ہی کوئی چیز سوشل میڈیا پہ کسی ایک جگہ سے پاپ اپ ہوتی ہے, سو اٹ اسٹارٹس بیکمنگ وائرل. ایوری نیو تھنگ اٹ بیکمز اے ٹرینڈ. سو ایگزوزومز آر سم تھنگ جو کہ کافی سالوں سے آل اوور دا ورلڈ یوز ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان میں تھوڑا سا نیور چیز ہے, نیور ٹیکنالوجی ہے, نیور پروڈکٹ ہے, تو یہ اس کا ایک دم سے بہت بوم آیا. اینڈ ہم تو ویسے ہی آنکھیں بند کر کے قبلہ سمجھ کے ایک چیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. تو ایگزوزومز آر ویری گڈ تھنگ, بٹ سیڈلی اٹس ون آف دوز تھنگز ایز ویل جس کو ہم دا نیکسٹ بیسٹ میجیکل سولوشن کے طور پہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. دین وی اسٹارٹ ٹو, sorry for saying that, selling it as a magical solution to every problem. So exosomes ہوتے کیا ہیں؟ exosomes اگر میں صرف آپ کو ایک سمپل ایک ٹرم میں بتاؤں تو these are the juice, the extracts of stem cells. stem cell جیسے کہ آپ کے بون میرو میں stem cell ہوتا ہے, اسٹیم سیل آپ کے فیٹ میں ہوتا ہے جس کو ایڈیپوسائٹ ڈیرائیو اسٹیم سیل کہتے ہیں. امبلائکل کارڈ میں ہوتا ہے, بیبیز کے ساتھ کارڈ ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے. وارٹن جیلی سے نکلتا ہے, پلانٹ کے اسٹیم سیل سے نکلتے ہیں. اور اسٹیم سیل ہر وہ خلیہ, ہر وہ سیل ہوتا ہے جس کے اندر ری گروتھ کا پوٹینشیل ہوتا ہے. تو وہ ری گروتھ کیسے کر رہا ہے؟ وہ تو خود سے ری گروتھ تو نہیں کر رہا, وہ اپنے ری گروتھ کے لیے دے آر سینڈنگ آف سم ٹروپس, and those troops are called the exosomes. So they are doing their business with the help of exosomes. So اگر آپ ایک stem cell کو نچوڑیں تو اس میں سے exosomes نکلیں گے جس سے وہ کام کرے گا. So ہم اسی طرح سے لیب میں مینوفیکچر کرتے ہیں exosomes, چاہے وہ پلانٹ سے ڈرائیو ہو, چاہے وہ اینیمل سورس سے ڈرائیوڈ ہو, چاہے وہ ہیومن سورس سے ڈرائیوڈ ہو. ان سب کے اندر بہت سارے گروتھ فیکٹرز, سگنلنگ مالیکیول, میسنجرز, ایون ڈرگس, یہ کافی ساری چیزیں اس کے اندر پیکڈ ہوتی ہیں. اینڈ وی انجیکٹ اٹ ان ٹو دا ڈیزائرڈ ایریا, وی پٹ دیم ان ٹو دا ڈیزائرڈ ایریا ٹو ہیو اے فلاں پرٹیکولر افیکٹ. تو یہ صرف استھیٹکس میں نہیں ہے, یہ آپ کی اور بھی ڈپارٹمنٹس میں. بالکل ایسے ہی ہے, بہت ساری اسٹیم سیل پروسیجرز ہوتے ہیں ٹو ریفارم, فار ایگزامپل سم سارٹ آف, آئی ایم ناٹ اے اسپیشلسٹ بس مے بی اے مسل اور نروز اور سم لائک دیٹ. جس طرح ہم لوگ ڈاکٹر آئیکا میں ہم لوگ لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگوں کے اندر نا وہ کنفیوژن ہے کہ اسٹیم سیل اور ایگزوزوم شاید ایک ہی چیز ہے, یا اسٹیم سیل کیا ہے یا ایگزوزوم کیا ہے, وہ فرق بھی نہیں کر پاتے. اب ہمیں اکثر میسیجز آتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹیم سیل کرانا ہے, ایگزوزوم کرانا. اب اسٹیم سیل میں بھی قسمیں ہیں, پھر ایگزوزومز میں بھی قسمیں ہیں, تو سب سے پہلے ان میں فرق کیا ہے؟ سو جیسے ڈاکٹر حمدہ نے کلیریفائی کیا, جو مین ڈفرینس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اسٹیم سیلز ایکچوئل سیلز کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے ٹیشو سے ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہیں, اور ایگزوزومز ان کے وہ مالیکیولز ہیں یا وہ ٹروپس جنہوں نے جا کے سگنلس دینے, کمیونیکیشن کرنی ہے. جب ہم لوگ کلینکل لینگویج میں بات کرتے ہیں, اگر کوئی پیشنٹ آ کر پوچھ رہا ہے کہ اسٹیم سیل تھیراپی کروانی ہے یا ایگزوزومز کروانے ہیں, اکثر اوقات وہ یا تو کنفیوز بھی کر دیتے ہیں دونوں چیزوں کو, کیونکہ اگر انہوں نے گوگل کیا ہوا ہے وہ یہی سمجھیں گے کہ ایگزوزومز اور اسٹیم سیلز ایک چیز ہے. بٹ اسٹیم سیل تھیراپی جب جنرلی کسی کلینک میں ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں وہ آپ کی پنچ بایوپسی لے کر آپ کی ایکچوئل ٹیشو لیں گے, اس میں سے اسٹیم سیلز کو سیپریٹ کریں گے, پھر اس کی کوئی سولوشن بنائیں گے اور پھر وہ انجیکٹ کریں گے. ایگزوزومز آن دی ادر ہینڈ آپ کے پری پیکجڈ آتے ہیں, کیونکہ دے کین بی آرٹیفیشلی یا سنتھیٹکلی کریٹڈ, اور اس کی پاؤڈر لکوڈ فارمز اویلیبل ہیں, کافی برانڈز اویلیبل ہیں, کورین ہیں, چائنیز ہیں, اٹالین ہیں, امریکن برانڈز ہیں, اینڈ ان کی آبویسلی پرائس رینج بھی اسی طرح ویری کرتی ہے. جس پہ کسٹم زیادہ لگ رہا ہے وہ زیادہ مہنگا ہوگا ٹریٹمنٹ, بٹ ریزلٹس بھی ویری کرتے ہیں. اور پاکستان میں جیسے جیسے نئے برانڈز اور نئے آپشنس انٹروڈیوس ہو رہے ہیں, تو ابھی جیسے ڈاکٹر حمدہ نے کہا کہ پاکستان از اے لٹل بٹ لیٹ ٹو کیچ اپ ود گلوبل ٹرینڈس, تو اس کے ریزلٹس کو بھی چیک کرنا کہ کتنی ویریئنس ہے پیشنٹس میں, وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلتا جا رہا ہے. کس طرح پیشنٹس میں اس کی ڈفرینسز آ رہے ہیں,
سرٹن ایگزوزوم سے زیادہ اچھا رزلٹ مل رہا ہے, سرٹن سے کم مل رہا ہے. اب اس کی اسپیسیفکیشنز بھی بڑھتی جا رہی ہیں کہ بھئی ایگزیکٹ کاؤنٹ کتنا ہونا چاہیے, کہ اگر آپ نے کسی کے بالوں کے لیے کرنا ہے, فیس کے لیے کرنا ہے, اس میں کتنے نمبر آف ایگزوزومز ہونے چاہیے, اس کو ہم کس چیز کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں. ایگزوزومز افورڈیبل بھی آپ کو مل جائیں گے بہت زیادہ, اور جیسے جیسے یہ ٹریٹمنٹ پاپولر ہوتی جاتی ہے تو آبویسلی demand and supply, it will become even more affordable for patients. But depending on what your budget is, there is always something that we can find for you. اب مسئلہ یہی ہے کہ ایگزوزومس کے ایز یو سیڈ قسمیں بھی ہیں, ٹائپس بھی ہیں, برانڈس بھی ہیں, اور کورین ہے, چائنیز ہے, امریکن ایکسپینسو ہیں. میں نے دونوں کرائے ہیں, مجھے دونوں سے فرق افیکٹ ہوا ہے, بٹ ہر کسی کا اپنا ایک ایکسپیرئنس, ہر کسی کی اپنی گروتھ ہے, باڈی ہے. تو اب ڈاکٹر حمدہ یہ کیسے ڈیفائن کریں کہ ایک تو سب سے کون سا کرانا چاہیے؟ اب اس کے اندر پھر اور دو ڈیریویشنز ہیں, ہیئر اینڈ اسکن, دو ایگزوزومز. کون سا والا کدھر کے لیے بہتر ہے, وچ پارٹ آف یور فیس اینڈ دا ہیئر, اینڈ واٹ ہیو یو سین وچ از مور پروڈکٹیو in your most latest applications toward your patients? انٹرسٹنگ کویسچن ونس اگین. اس میں تھوڑا سا پہلے یہ بتاتی چاہوں اسٹیم سیل کے بارے میں. اسٹیم سیل اصل میں اٹس اے ویری ریگولیٹڈ ٹیریٹری. اسٹیم سیل فار ایگزامپل اب جس طرح آرگن ڈونیشن کی بات ہوتی ہے, آپ سمجھ لیں وہ بھی ایک اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. تو آپ اگر اسٹیم سیل ایک شخص سے لے کے دوسرے میں کر رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ الاؤڈ میڈیکلی, دیٹس اے ریگولیٹڈ تھنگ. ہاں اس میں صرف اسٹیم سیل کی ٹائپ جو کہ ہم الاؤ کر سکتے ہیں وہ آپ کا ہی ایک ٹیشو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر دینا, جیسے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, ایک جگہ سے روٹ کا اسٹیم سیل لے کے ہم دوسری جگہ پہ ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں, دیٹس الاؤڈ. لیکن آپ کسی اور ہیومن کا ایک اسٹیم سیل اٹھائیں وہ لگائیں, دیٹس ناٹ الاؤڈ. تو پھر اب ہمارے پاس اور آپشن کیا بچتی ہے؟ ہمارے پاس ایگزوزومس کی آپشن بچ جاتی ہے, وچ از دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ ٹو اے اسٹیم سیل. اب یہ کون سے برانڈ کا استعمال کریں, یہ سوچنے سے پہلے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزوزومس تو آپ کی اپنی باڈی میں بھی ہیں. جو آپ پی آر پی کر رہے ہیں وچ واز سولڈ ایز دا میجیکل ٹریٹمنٹ بفور دا ایڈوینٹ آف ایگزوزومس, تو آپ کے بلڈ میں بھی ایگزوزومز ہیں, بٹ آپ کے اپنے بلڈ میں اتنا ہی نیوٹریشن, اتنے ہی گروتھ فیکٹرز, اتنے ہی ایگزوزومز ہوں گے جتنی آپ کی باڈی میں ہیں. ایکسٹرنلی تو آپ سورس نہیں کر رہے, اینڈ سم ٹائمس وہ دیٹ از ناٹ انف, کافی نہیں ہے, تو پھر ہمیں ایکسٹرنلی کچھ سورس سے لینا پڑتا ہے. دیئر ان کمز دا ایڈوینٹ آف ڈفرنٹ برانڈز آف ایگزوزومس. سو لیٹ می ٹیل یو کہ کوئی بھی برانڈ یو ایس ایف ڈی اے سے اپرووڈ نہیں ہے فار انجیکٹنگ ان ٹو دا اسکیلپ, ان ٹو دا اسکن. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کچھ اور ملکوں کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جیسے کہ ایف ڈی اے ہے, کورین ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, وہ اپروو کرتی ہے کچھ چیزیں. سو یہ ہر کنٹری کا مختلف اپروول سسٹم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ اسکن میں بھی انجیکٹ کر دیں, وہ کہتے ہیں آپ اسکیلپ میں بھی انجیکٹ کر دیں. تو برانڈس بھی نا, آپ یو کی ناٹ ٹوٹلی ریلائی آن 1 or 2 برانڈس, بٹ یس آپ کسی خاص مینوفیکچرنگ ایریا کے ساتھ کوالٹی ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں آپ کو جیسے پتہ, ہم کہتے ہیں کہ یورپین پروڈکٹ ہے یا امریکن پروڈکٹ ہے تو ہم یوزلی سمجھتے ہیں اس کی کوالٹی بڑی اچھی ہوگی, اسٹینڈرڈائزڈ ہوگی, انہوں نے سارے SOPs فالو کیے ہوں گے. سو یس وی ڈو سے کہ آپ اچھی جگہ سے سورس کریں, اچھا برانڈ لیں. نیور دی لیس اگر آپ کورین لے رہے ہیں اور وہ کوئی اچھی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جس کے پاس ساری سرٹیفکیشنز, ISO سرٹیفکیشنز, وہاں کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی اپروولس ہیں, تو اس کے بھی اچھے افیکٹس آ جاتے ہیں. دے ورک ایز ویل. بٹ ان مائی اوپینین آپ بیسٹ کوالٹی کو دیکھیں وچ از اوبویسلی ایسوسیٹڈ ود یورپین اور امریکن برانڈس. Now, is this a long-lasting procedure? Somebody like me who's always finicky about knowing کہ بھئی کہ میں اگر یہ کرا رہا ہوں تو مطلب چلو 4 مہینے تک افیکٹ ہوگا, پھر اس کے بعد کی کیا کہانی ہے؟ اس کا ایک بہت خوبصورت جواب ہے کہ مجھے کوئی ایک چیز بتائیں جو کہ پرماننٹ ہے. اس دنیا میں ہر چیز از سیمی پرماننٹ اور ٹیمپری. انسان پرماننٹ نہیں ہے تو کون سی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ پرماننٹ ہوگی یا یہ تو ہے, لیکن چلو ایک سوچ تو ہوتی ہے نا, ایک تسلی ضرور ہوتی ہے. بٹ یس ایگزوزومز آر آ لانگر لاسٹنگ ٹریٹمنٹ, بٹ یہ یاد رکھیے کہ آپ کی باڈی نے اس کے افیکٹ کو کنزیوم کر لینا ہے, ایگزوزوم کو کنزیوم کر لینا ہے, اینڈ دیر از اے
constant aging process going on, there is constant inflammation ongoing, there are constant external environmental psychological physical stressors جو کہ آپ کی باڈی میں توڑ پھوڑ کا عمل کر رہی ہیں, ایجنگ کر رہی ہیں, ہارمونز آگے پیچھے ہو رہے ہیں, تو ان سب کا آپ کے اوپر افیکٹ تو ہوگا. سو جنرلی ریجنریٹیو پروسیجرز ہم کہتے ہیں کہ آن ایوریج آپ کو ونس اے ایئر کروا لینے چاہیے, چاہے وہ ایگزوزومز ہوں, چاہے وہ PRP ہو, چاہے وہ بایو اسٹیمولیٹری فلرز ہو, چاہے بوٹاکس ہو, جسٹ ٹو کیپ یو ہیلدیئر لکنگ, جسٹ ٹو کیپ یو یور سیلف مور استھیٹیکلی بیوٹیفل. تو آپ اگر ونس اے ایئر کرا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کرائیں گی ڈاکٹر ہائیکا ونس اے ایئر؟ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے ضرورت ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بٹ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی تھنک اباؤٹ اٹ. اچھا. کیونکہ آئی فیل لائک کہ پریجوونیشن ٹریٹمنٹس یا پریونٹیو ٹریٹمنٹس کا بینیفٹ ہی یہ ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے. جیسے لیٹس سے اگر مجھے ہیئر فال ہو رہا ہے تو میں کیا کرتی ہوں, میں جاتی ہوں, میں کوئی سپلیمنٹس لے لیتی ہوں کہ اچھا میں زنک نہ کم ہو یا میری آئرن ڈیفیشنسی نہ ہو, اور میں اس کو ریپلینش کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اپنی ڈائٹ بہتر کروں گی اینڈ اٹ ول ہیلپ, رائٹ. تو اسی طرح لیٹس سے آئی ایم ڈوئنگ ایوری تھنگ آلریڈی, میری ڈائٹ بھی کافی اچھی ہے, میری سلیپ روٹین بھی اچھی ہے, اسٹریس بھی اتنی ہے, پھر بھی مجھے یہ پرابلم فیس ہو رہی ہے, ہیئر لاس ہو رہا ہے ارریگولر. ایک تو چلے آپ کا سیزنل ہو گیا یا کسی ایشو کی وجہ سے ہو گیا, بٹ ایوری تھنگ آن مائی اینڈ از فائن, آئی ایم ایبل ٹو ہینڈل اٹ. مگر اگر پھر بھی مجھے کوئی ایشو فیس ہو رہا ہے, اسکن خراب ہو رہی ہے, بال پھر بھی گرے, تو ڈیفینیٹلی آئی ووڈ دین گو فار اٹ. میرا فرسٹ اسٹیپ یوزلی یہی ہوتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے, کوئی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے. اور جنرلی جب پیشنٹس بھی آتے ہیں ایگزوسومس کی کنسلٹیشن کے لیے یا ہیئر لاس کی کنسلٹیشن کے لیے, ہم ان سے بھی یہی پوچھتے ہیں آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے, آپ کی ورک اسٹریس کتنی ہے, آپ ایک نارمل ڈے میں آپ کیا کیا کھاتے ہیں, آپ کی ڈائٹ میں فروٹس ویجیٹیبلز یہ چیزیں انکلوڈیڈ ہیں یا نہیں ہے. پھر وی مائٹ آلسو رن ٹیسٹ ٹو چیک کہ ان کی آئرن لیولس کیا ہیں, ان کی پروٹین انٹیک کتنا ہے, بیکاز آل آف دیز تھنگز ول افیکٹ. اور یہی چیزیں جو ہیں ان کے ایگزوسومس کے ریزلٹس کو بھی افیکٹ کریں گی. دا ریزن کہ ویریئنس آ جاتے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے 2 دفعہ ایگزوزومس کروائے اور دونوں میں ڈفرینٹ ریزلٹس ملے, تو ایک تو ایگزوزومس کی کوالٹی یا برانڈ پہ بھی ڈپینڈ کر سکتا ہے, دوسرا آپ پیشنٹ کی اپنے لائف اسٹائل پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی مینجمنٹ کیسے کر رہے ہیں. وہ کوئی بہت ہیوی ہیئر پروڈکٹس ہیئر ٹریٹمنٹس تو نہیں کروا رہے ہیں, جو ہم لوگ ان کے اسکیلپ کو غذا دے رہے ہیں ایگزوزومس کے تھرو, وہ کینسل آؤٹ تو نہیں ہو رہی ان کے لائف اسٹائل سے. یہ آپشنز بھی کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو یس آئی ووڈ گیٹ ایگزوزومس ڈن. Let's move on to the last question. Now there are treatments like a hair transplant available. پاکستان میں کافی سالوں سے کہاں سے شروع ہوا, اب کہاں پہ ہے, ڈفرینٹ اس میں ٹیکنیکس بھی آئیں, پرائسز ہیں which are very similar to the exosome treatment price. I won't quote کہ اتنے کا ہی ہے, بٹ بالفرض اگر میں ایک پیشنٹ ہوں اور میرے ہیئر لاس ہو رہا ہے اور میرے پاس بالفرض لاکھ روپے ہیں, اب کیا میں وہ پیسے ٹرانسپلانٹ پہ لگاؤں یا میں وہ پیسے ایگزوزوم پہ لگاؤں بیسڈ آن میری کنڈیشن. تو بہت کنفیوژن ہے جو لوگ پوچھتے بھی ہیں ہمیں. سو آپ سب سے پہلے ان دونوں کا ڈفرینس مجھے بتا دیں, اور دوسرا واٹ آر دا ڈفرینسز اینڈ وچ از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ فار وچ کائنڈ آف پرسن. اچھا, اگر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کو دیکھیں اور آپ ایکسوزومس کو دیکھیں تو ان دونوں کے کرنے کے مقاصد کافی فرق ہیں. لیٹ می کلیریفائی دیٹ. ہیئر ٹرانسپلانٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو یو آر فلنگ اپ دا اسپیسز وچ آر کریٹڈ ڈیو ٹو ہیئر لاس. فار ایگزامپل ٹیمپل ایریا سے بال چلے گئے ہیں, اب وہاں پر اگر بال کو گرے ہوئے 1 سال پلس مائنس ہو گیا ہے تو وہاں پر نئے بال اگنے کا چانس تو آلموسٹ نل ہے. سو دیٹ وڈ میرٹ اے ہیئر ٹرانسپلانٹ ٹریٹمنٹ. اب ادھر تو آپ ایک ڈیڈ جگہ, فار ایگزامپل ایک بنجر زمین ہے, آپ اس پہ پانی ڈالتے رہیں تو ادھر سے کوئی آپ کا پودا تو نہیں اگے گا, وہاں پر آپ کو ایک نیا پودا اگانا پڑے گا نا. لیکن جو آپ کے ایگزسٹنگ بال ہیں یا جو آپ کے بال اب ٹرمینل سے ویلس ہیئر میں کنورٹ ہو رہے ہیں, یعنی کہ جو مرجھا رہے ہیں, جو مرنے کے قریب جا رہے ہیں, ان کو آپ کو فرٹیلائزر
they are technically exosomes would be like nutrition for them, exactly, it would be like giving them water and food supplement. तो आप उनको तो बचाएं, एक्सोसोम उनसे करें, PRP करें. आपने अगर कोई हार्मोन ब्लॉकर्स देने हैं जैसे कि फिनेस्टराइड होते हैं, माइनॉक्सिडिल होते हैं, खाने वाली गोलियां भी होती हैं, लगाने वाली दवाइयां भी होती हैं, हेयर सप्लीमेंट्स होते हैं, तो उनको तो आपको बचाना चाहिए और करना चाहिए. अब अगर वो किसी के शख्स के बजट में नहीं आ रहे एक्सोसोम्स, तो उसको अल्लाह ताला ने PRP तो दी हुई ही है. खून से सस्ता क्या है पाकिस्तान में? इंसानी खून से सस्ता तो कुछ भी नहीं है. हाँ, सबसे सस्ता ड्रिंक पाकिस्तान का है खून पीना. सो दैट्स अ वेरी चीप प्रोसीजर. आप वो तो कराएं, अपने जो आपके ब्लड में ग्रोथ फैक्टर्स हैं, एक्सोसोम्स हैं, वो तो लगवाएं. और अगर हाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक्सोसोम्स, वाई नॉट. लेकिन अगेन मैं यहाँ पर अपनी सारी ऑडियंस को भी क्लियर कर दूँ कि एक्सोसोम्स आर नॉट अ मेडिकल ट्रीटमेंट. येस दे वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम, बट किसी का कॉज ऑफ हेयर लॉस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसको ठीक किए बगैर कैसे एक्सोसोम काम करेंगे? करेंगे भी तो टेम्परेरीली करेंगे. अगर हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहे हैं तो हार्मोन्स को सही किए बगैर आप हेयर लॉस को कंट्रोल नहीं कर सकते. सो आई वुड से कि जो बाल आपके एग्जिस्टिंग हैं उनको भी बचाएं और जो एरियाज़ ऑफ हेयर लॉस है उसको हेयर ट्रांसप्लांट से भी कवर करें. यू कैन डू दिस साइमल्टेनियसली. चलें जी, thank you very much lovely ladies for joining us today and talking about a very trending topic in prejuvenation. And next topic हमारा जो है in our next episode will be around widening injections, गोरा गोरा रंग, काला काला तिल, and क्यों पाकिस्तान में as डॉक्टर हमदा mention करती हैं टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक होता है टिकटॉक पे, इवन ट्विटर पे भी मैं देख रहा था उस दिन कि क्या ऐसी वजह है, क्या लोगों के अंदर एक तो क्या मसला है, सांवलापन लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं करते एंड ऑल नेचुरल चीज़. और इसके अंदर फिर हम आ जाते हैं कि जी सेफ़ क्या ट्रीटमेंट्स है करने को, क्या नहीं कराना चाहिए, किसके साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या केमिकल्स एंड ऑल दैट. और देन विल टेक इट फ्रॉम देयर एंड टॉक अबाउट दैट विच इज़ अ वेरी वेरी गुड टॉपिक. सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड next week.